کر لیں تو باری تعالیٰ نے ان سب سوالوں کا جواب دے دیا. فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. فرمایا محبوب جو کچھ تو پہلے نہیں جانتا تھا اللہ نے ہر اس چیز کا علم آپ کو عطا کر دیا. اب جیسے پہلے نہ جاننے کی کوئی حد نہیں ہے, اس کی کوئی لیمٹ مقرر نہیں کی جا سکتی, تو جب باری تعالیٰ نے فرمایا ہر اس چیز کا علم عطا کر دیا تو اس کا مطلب جب علم عطا ہو گیا تو اب علم مستفیض کی کوئی حد نہیں ہے, وہ سب لمٹ سے ماورا ہے. وہ انسانی عقل کا کوئی ایسا پیمانہ ہے ہی نہیں کہ جس پیمانے پر علم مستفیض کو تولا جا سکے. اور باری تعالیٰ نے مزید اس علم کی وسعت کو بیان کرتے ہوئے آگے فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اور محبوب سن لے کہ یہ جو اللہ رب العزت نے آپ کو ہر چیز کا علم عطا کر دیا ہے بے شک یہ تجھ پر تیرے رب کا فضل عظیم. بھئی خالی فضل میں سے تھوڑی سی خیرات مل جائے تو اس کی وسعتوں کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. تو ذرا چشم تصور میں لائیں جس فضل کو وہ خدا ہو کر بھی فضل عظیم کہہ رہا ہے تو اس فضل کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا. پھر خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے بڑے معلم ہیں. جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو سب کچھ سکھا دیا ہے تو اب کائنات کے اندر جس کو بھی علم کی خیرات مل رہی ہے وہ بارگاہ مصطفی سے مل رہی ہے. یہ وجہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. فرمایا میں علم کا شہر ہوں. قریہ نہیں کہا, بستی نہیں کہا, قصبہ نہیں کہا, شہر کہا, اور شہر کہتے ہی اسے ہیں جہاں سے ضرورت کی ہر چیز مل جائے. فرمایا اللہ نے مجھے سب کچھ عطا کر دیا ہے, اب جس کو جس میدان میں جو کچھ بھی چاہیے وہ بارگاہ مصطفی کے قدموں سے نسبت قائم کرتا چلا جائے, اللہ تعالیٰ سب کچھ اسے خیرات عطا کرتا چلا جائے گا. اور پھر قرآن اور حدیث کا اگر مطالعہ کریں تو علم کی اہمیت آپ کو جا بجا نظر آئے گی. میں نے شروع میں جو کلمات تلاوت کیے, اللہ رب العزت نے غار حرا کی ان خلوتوں میں جو سب سے پہلی وحی اپنے محبوب پر نازل فرمائی اس میں اسی علم کے حصول کی طرف متوجہ کیا, پڑھنے کا حکم دیا. فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق. فرمایا کہ محبوب پڑھ اس رب کے نام سے جس رب نے تجھے پیدا کیا ہے. ماشاءاللہ ہمارے معزز مہمان تشریف لائے ہیں, ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں. ماشاءاللہ. تو یہاں سے ایک خاص بات کی طرف جس کی طرف میں متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ باری تعالیٰ نے پڑھنے کا حکم دیا مگر مطلق پڑھنے کا حکم نہیں دیا, خالی علم کا حصول نہیں ہے. فرمایا پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا ہے. تو علم صحیح معنوں میں وہ علم ہے جو بندے کو رب کی معرفت تک پہنچائے. جو علم اس کو رب کی معرفت تک نہ پہنچائے وہ علم نعمت نہیں ہے بلکہ انسان کے لیے وبال ہے. آج بدقسمتی یہ ہے کہ جب ہم ادارے بناتے ہیں شروع میں تو نیتیں بڑی نیک ہوتی ہوں گی مگر جو فی زمانہ آج کل دیکھا جا رہا ہے اس علم کو اور ان اداروں کو سب سے بڑا دولت کمانے کا بزنس بنا لیا گیا ہے. یہ وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر الا ماشاءاللہ جو چند اچھے ادارے ہوں گے وہ ہوں گے, استثناء ہر جگہ پر موجود ہوتا ہے, مگر بالعموم آپ پرائیویٹ ادارے دیکھ لیں یا گورنمنٹ کے ادارے دیکھ لیں, وہاں سے علم کی وہ خیرات طالب علموں کو نہیں مل رہی جس علم کی وجہ سے حقیقت میں انہوں نے اپنے رب کی معرفت کی منزلیں طے کرنا. ہماری ڈگریاں فقط ایک نوکری کے حصول کا ذریعہ بن کر رہ گئی ہیں, اور سب سے پہلے ادارے میں داخلے کا مقصد ہی والدین کے پیش نظر, بچوں کے پیش نظر یہ رہ گیا ہے کہ یہ ڈگری لوں گا تو اس کے بعد مجھے نوکری کون سی ملے گی, سروس کون سی ملے گی. اندازہ کریں کہ اس علم سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے جس علم کا مقصد سوائے نوکری کے حصول کے اور کچھ نہ رہے. تو میں اپنے بھائی محترم عمران اسماعیل صاحب کو اس بات کی طرف متوجہ کروں گا اور ان کی پوری ٹیم اور بالخصوص وہ تمام ان کے سپورٹرز اور ان کے ساتھ چلنے والے
جو ان کو گائیڈ لائن بھی مہیا کر رہے ہیں اور ان کے دست و بازو بن کر اس ایجوکیشن سسٹم کو کامیابی کی منزلوں کی طرف لے کر آگے جانا چاہتے ہیں، ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کسی ایک مرحلے پر بھی آپ کی نیت کے اخلاص میں کوئی خرابی نہیں آنی چاہیے، اور نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہاں آنے والے بچوں کو انشاءاللہ ایسا علم عطا کیا جائے گا کہ جس علم کو حاصل کرنے کے بعد وہ واقعتاً اپنے رب کی معرفت کا سفر شروع کرنے والے بن جائیں گے۔ یہ تو پہلی سیڑھی ہوگی، اب یہ ابتدا ہوگی۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب کشف المحجوب کو کبھی پڑھیں۔ اب معرفت کے سفر کو طے کرنے کے لیے اس سے بڑی کتاب آپ کے پاس اور کیا ہو سکتی ہے؟ مگر آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں، انہوں نے پہلا باب جو رکھا ہے وہ علم ہے، جس کا مطلب کہ جب تک جہالت سے علم و آگہی کا سفر شروع نہیں ہوتا، کوئی معرفت کے سفر میں پہلا قدم طے کرنے کے قابل بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ واقعتاً سراجم و حاجہ بنتا چلا جائے، وہ لوگوں کو علم کا نور بھی فراہم کرے اور ان کے جذبوں کے اندر بھی ایسی حرارت پیدا کرنے والا بن جائے کہ پھر ہر کوئی مولا کی محبت اور عشق اور کمری والے آقا کی محبت اور عشق کی حرارت اپنے من میں محسوس کرنے والا بن جائے۔ اس کے لیے میں بالخصوص محترم عمران اسماعیل صاحب کے والد محترم کو، محترم اسماعیل طاہر صاحب، ان کو اور ان کے والد محترم کو، ان کی فیملی کو، ان کے خاندان کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور میں ریکویسٹ کروں گا بالخصوص ان کی فیملی کے احباب سے کہ آپ ان کی سرپرستی فرمائیں۔ ہمارا بالعموم مقصد یہ بن جاتا ہے کہ بس بچوں کو کیا پڑھانا ہے، پہلے دن سے ہی کاروبار میں ڈالیں، بزنس میں ڈالیں، کمائیں، بس تو کما کر لے کہاں جانا ہے؟ سب سے والدین اگر بہتر تحفہ اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں تو وہ بہتر تعلیم و تربیت ہے، اس سے اچھا تحفہ اور کوئی نہیں ہے۔ اور پھر یہ ایک صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اس ادارے سے جو لوگ بھی پڑھ کر نکلیں گے وہ جب تک نیک اعمال کرتے رہیں گے، جو بھی اس ادارے کی سرپرستی کرنے والے ہوں گے ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں۔ آپ اپنے بچوں کو بھی یہاں پر داخل کروائیں، ان کی سرپرستی بھی کریں جو احباب بیٹھے ہیں، اور اس نیک جذبوں کے ساتھ اس کام کو شروع کرنے والے اس نوجوان کے دست و بازو بن کر ان کی منزل کو ان کے لیے ہم سب مل کر آسان کرنے کی کوشش کریں۔ اور انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ سے مجھے امید ہے کہ وہ وقت دور نہیں ہے جب انشاءاللہ محترم اسماعیل طاہر صاحب کامیابی کی وہ منزلیں طے کریں گے کہ مظفر آباد کے اندر انشاءاللہ اس ادارے کا ایک نام ہوگا، اور یہاں سے علم حاصل کرنے والے نوجوان ایک آقا کی امت کے لیے بہت بڑے مشعل راہ بن کر نکلیں گے اور لوگ ان سے سیکھیں گے۔ انہی کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ کرتا ہوں، چونکہ آگے ہماری ایک بڑی اہم اور تقریب ہونے والی ہے، اور اتنا کی وقت تھا جس کے لیے مجھے حکم دیا گیا۔ میں بارے دیگر دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان کو کامیابی عطا فرمائے، اور ان کی اس منزل کے راستے میں اگر کوئی حائل رکاوٹیں ہیں، مشکلات ہیں، تو باری تعالیٰ خزانہ غیب سے مدد فرماتے ہوئے ان مشکلات کو دور فرمائے اور ان کو صحیح معنوں میں کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔